پاک قطر پالیسی کیوں جائز ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے لائف انشورنس پالیسی کے بارے میں فرمایا کہ اس میں غرر پایا جاتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے۔ میرا سوال خاص طور پر پاک قطر کی پالیسی کے بارے میں ہے، کیا اس میں بھی غرر پایا جاتا ہے اور وہ جائز ہے یا نہیں؟ محمد توصیف لاہور سے۔ دیکھیں، جو انشورنس کمپنیاں جو کچھ کر رہی ہیں، جو مروجہ انشورنس ہے، وہ تو بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاک قطر تکافل کا جو سسٹم ہے وہ وقف پول کی بیس پر ہے، یعنی آپ بجائے کسی کمپنی کو، یعنی افراد کو پیسے دینے کے بجائے کہ آپ افراد کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نقصان ہو گیا تو یہ افراد میرے ساتھ تعاون کریں گے، یہ کمپنی میرے ساتھ تعاون کرے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ چند شرکاء مل کر ایک وقف پول بناتے ہیں۔ تکافل میں یہ ہوتا ہے، اس پول میں کچھ اماؤنٹ جمع ہوتی ہے، اس اماؤنٹ کو وقف کر دیا جاتا ہے، اور وقف ایسے نہیں کیا جاتا کہ جو بھی مستحق آئے گا، بلکہ وقف ایسے کیا جاتا ہے کہ جو اس پول میں اتنے پیسے دے گا اس کو فلاں حادثے کی صورت میں اس کے ساتھ اتنا تعاون ہوگا، اور وہ تعاون اس کے اماؤنٹ کے ساتھ اس کا لنک ہوتا ہے کہ جو زیادہ پیسے دے گا اس کے ساتھ زیادہ تعاون ہوگا، جو کم پیسے دے گا اس کے ساتھ کم تعاون ہوگا۔ یہ ایک لم سم خاکہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بیان کر رہا ہوں، میں نے تکافل پہ 1 سال کام کیا ہے، تو میں صرف ایک مختصر سا خلاصے کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ تو دارالعلوم کرنگی کے حضرات جو ہمارے بزرگ ہیں، اکابر ہیں، بڑے علماء ہیں، اور خاص طور پر حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے یہ نظام بنا کے دیا اور وہ اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کچھ علماء کو اس پہ تحفظات ہیں۔ جو حضرات جائز کہتے ہیں، وہ مشہور دلیل ہے ان کی کہ بھائی جو تعاون، جب پول کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے جو اماؤنٹ کی صورت میں، تو جب اس تعاون کرنے والے کے ساتھ حادثے کی صورت میں تعاون کیا جائے گا تو اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ اس نے پول کو پیسے دیے ہیں، بلکہ اس لیے کیا جائے گا کہ وقف کی جو شرائط میں سے یہ تھا کہ جو اس کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے ساتھ اتنی حد تک تعاون کیا جائے گا، تو وہ یعنی جن کے لیے موقوف ہے نا یہ رقمیں، تو وقف کی شرائط کی وجہ سے ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے، پیسے کے بدلے میں، یعنی پیسے کے عوض کے طور پر پیسہ نہیں دیا جا رہا۔ تو جب یہ عقد معاوضہ ہی نہیں ہے تو لہذا اس پہ سودی احکام یا غرر کے احکام جاری نہیں ہو سکتے، یہ ایک مشہور جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس پہ کام کیا جامعۃ الرشید میں، یہاں جامعہ کے بعض بڑے سینئر علماء کو اس پر اعتراضات ہیں، اور وہ مضبوط اعتراض یہی ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وقف کے احکام میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی ایک عام آدمی کے ساتھ آپ مالی لین دین کرتے ہیں، اس میں غرر کا کسی حد تک تحمل کیا جاتا ہے، لیکن کیا اتنی چھوٹ ہے کہ آپ وقف پول کے ساتھ پیسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور وقف پول بھی پیسے ہی کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی مشروط ہے، اگرچہ وہ اس طرح سے مشروط نہیں ہے کہ شروع میں آپ کے ساتھ یہ شرط لگی ہو کہ میں شرط پہ دے رہا ہوں کہ وقف پول میرے ساتھ تعاون کرے گا، بلکہ وہ آپ نے للہ فی اللہ دے دیا، لیکن پہلے سے وقف میں یہ ریٹن میں موجود ہے کہ جو اس کے ساتھ اتنے پیسے دے گا اس کے ساتھ حادثے کی صورت میں اتنا تعاون ہوگا۔ تو میری رائے یہ ہے، میں تو ناقص، یعنی مجھے تو اتنے بڑے علماء کے مقابلے میں یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میری رائے، لیکن بہرحال جو ٹوٹا پھوٹا ہم نے جو تھوڑا بہت اس پہ کام کیا ہے اس کے حساب سے ہمیں یہ جائز معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اگرچہ وقف کے ساتھ تعاون کی اور وقف کی شرائط میں لچک رکھی ہے شریعت نے، کیونکہ ایک باہمی تعاون کا ادارہ ہے یہ، تو اس میں وہ احکام نہیں ہوتے جو ایک فرد واحد کے ساتھ آپ لین دین کے وقت جو احکام ہوتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹ بھی میرا خیال ہے، ہمارا خیال ہے، جو بڑے حضرات ہیں ان کا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ بالکل پیسوں کا تبادلہ پیسوں کے ساتھ ہو رہا ہو اور وہ مشروط ہو۔ اس میں یہ کہنا کہ وہ مشروط نہیں ہے، شرط الواقف کنس سے شارع ہے، وہ تو بہت زیادہ یعنی طے شدہ ہے، عدالت میں آپ کیس بھی کر سکتے ہیں، تو اس میں جو ہے نا ربا کا شبہ بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو یہ غلط ہے، شبہ ربا کے لیے تو عین ربا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، اور یہ دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات کے سامنے جامعۃ الرشید والوں نے اشکالات رکھے بھی ہیں، تو وہ اشکالات کے انہوں نے جو جواب دیے تو ان جوابات سے جو جامعہ کے کچھ بڑے اساتذہ ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں، تو اس لیے ایسے موقع پر تو عوام کا یہ فرض بنتا ہے کہ جس عالم کی بات پر اعتماد ہو اس پر عمل کیا جائے۔ تو اگر آپ ہم سے ہمارا موقف پوچھتے ہیں تو ہمیں اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے، اور اگر آپ ان بڑے حضرات کا موقف پوچھتے ہیں جو دارالعلوم کرنگی کے بڑے حضرات ہیں، ان کو اس کے جائز ہونے پر اطمینان ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے، اور اگر کوئی ان بڑے حضرات سے فتویٰ لیتا ہے تو بہرحال وہ بڑے حضرات ہیں، ان کے فتوے پر جو عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو بہرحال مجھے اس کے جائز ہونے پر اطمینان نہیں ہے۔